بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو قیامت کے منظر کے متعلق ہے۔ قیامت کا منظر بہت ہی ہولناک ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت بندوں کو اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ان سے ان کے کیے کا حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو مرضی کرے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر ایک آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی پر جبر کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی عزت پامال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لوگوں کا حق غصب کیا، اس نے لوگوں کی عزتیں پامال کی، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، تو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اب مر گیا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایسا دن مقرر ہے جس دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو پھر اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا دن مقرر کر رکھا ہے کہ آج اگرچہ انسان اپنے طاقت کے بل بوتے پر آج وہ انسان مؤثر ہے، اس کی بات چلتی ہے، اس کا فون چلتا ہے، اس کی عدالتیں کہا مانتی ہیں، کچہریوں کو وہ خرید لیتا ہے، پولیس کو وہ خرید لیتا ہے، اور آج لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اپنے عیش و عشرت کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے، اپنے جاہو اور منصب کی وجہ سے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اب وہ مر گیا تو ایسا نہیں ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے، جہاں منصف اس سے حساب لے اور ان مظلوموں کی داد رسی کی جائے۔ تو ایسے دن اللہ نے ایک مقرر کر رکھا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، کہ وہاں اس کا یقین انسان کے اندر جو ہے وہ نظم اور نسق پیدا کرتا ہے۔ قیامت کا یقین انسان کے اندر ایک نظم اور نسق پیدا کرتا ہے اور انسان کو یہ جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے گناہوں کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کفار کا وہ طریقہ کار نقل فرمایا جو انہوں نے قیامت کے بارے اختیار کیا۔ ایک کافر عدی بن ربیعہ حضور کی بارگاہ میں آ کر قیامت کے بارے پوچھتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت ضرور آئے گی، اس دن ہر بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ دلائل کے ساتھ گفتگو کی، لیکن وہ آپ کی بات مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ وہ کیا کہتا ہے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، اور بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما۔ قیامت والے دن اللہ انسان کے جوڑ کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، اور انسان کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے بھی یہ زیادتی کروں گا، میں اس کے سامنے بھی یہی ظلم کروں گا، یہی بدی کا بازار میں اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی بازار گرم کروں گا۔ اب اس کی ڈٹائی دیکھیے اور اس کی نافرمانی دیکھیے۔ قیامت کا تمسخر اڑاتا ہے اور کہتا ہے ازراہ تمسخر یسأل ایان یوم القیامہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے جس کے بارے تم ہمیں ڈرا رہے ہو لے آؤ، اگر وہ قیامت کبھی قائم ہوگی تو لے آؤ اس قیامت کو ابھی ہمارے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یوں بات ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب وہ قیامت آئے گی تو پھر آنکھیں چندھیا جائیں گی، جب وہ قیامت آئے گی چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو پھر انسان بھاگتا پھرے گا، کوئی اس کے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی۔
کوئی اس کا مداوا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ قیامت لے آؤ، جب قیامت آ جائے گی تو پھر وہ بھاگتا پھرے گا، کوئی اس کو جائے پناہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن اسی کے لیے جائے پناہ ہوگی جو رب کے اوپر یقین کرتا ہوگا، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوگا۔ آگے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو اس نے آگے عمل بھیجا ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، اس کے بارے اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ رب فرماتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، کہ اس دن سارے راز تش تش بام ہو جائیں گے، اس دن سارے راز کھل جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اگر انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ اس کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اپنے گناہوں کا وہاں اس کو حساب دینا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر یہ یقین اس کے نظم اور نسق میں، یہ اس کی زندگی میں آ جائے تو پھر انسان کی زندگی ایک نظم اور نسق کے تحت چلے گی اور وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اگر اس کے یقین کامل ہو کہ ایک آخرت کے دن، قیامت والے دن ہمیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اگر چاہے ہمیں آج کوئی نہیں دیکھ رہا، آج ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آج ہم جو مرضی کرتے پھرے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جب تمہارے سے پوچھا جائے گا، جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت والے دن سرخرو فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کو قیامت والے دن اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔